بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رویلہ والی مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہیلتھ سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ لوگوں کی خدمت پیش کرتا رہتا ہوں، تو تاکہ عام پبلک میں بیماریوں کے متعلق بچاؤ سے متعلق طریقے آگاہی ہو اور وہ ان پر عمل کر کے مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سے متعلقہ مختلف ٹپس آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ ان پر عمل کر کے صحت مند رہ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف بغیر وقت ضائع کیے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بعض لوگوں کی اس عادت کو بیان کریں گے جس میں وہ اپنے ناخن چباتے ہیں یا دانتوں سے ناخن کاٹتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ 18 سال تک کی عمر کے بچے، ان میں سے تقریباً 50 سے 60% بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ناخن دانتوں سے چباتے ہیں اور اس بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 18 سال کے بعد یہ عادت عام طور پر کم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ بعد میں بھی اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتے۔ تو اس طرح یہ دانتوں سے ناخن چبانے سے عام طور پر انگلیوں پر زخم ہو جاتے ہیں اور اس کو اتنی حد تک چھیل دیتے ہیں کہ ان کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں اور پھر درد کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ انگلیوں پہ جراثیم غذا کی نالی کے ذریعے معدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے پھر طرح طرح کی بیماریاں، پیٹ میں درد، انفیکشن، ڈائریا، کالرا اور اس طرح کی دوسری پیٹ کی بیماریاں ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو اس کی وجوہات میں پریشانی، مایوسی اور تنہائی شامل ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو بچوں میں اس کی وجوہات میں آتی ہے وہ ہے سٹریس، انگزائٹی اور ٹینشن۔ تو سٹریس بچوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض بچے جن کے اوپر ماں باپ وقت نہیں دیتے، اپنے نوکروں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور ان کو وہ پالتے ہیں، تو ایسے بچے اپنے والدین کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، گالم گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت، تو ایسے گھرانوں میں کے بچے عام طور پر اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بچے ابتدائی طور پر اسکول جاتے ہیں تو ماں باپ کو مس کرتے ہیں۔ اسکول ٹیچر کی مار کٹائی یا ڈانٹ ڈپٹ، یہ رویہ بھی ان کو اس عادت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں، یا غریب گھرانوں کے بچے جو محرومی کی وجہ سے جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں، ان کے پاس چیزیں ہیں، کھلونے ہیں، تو یہ بھی محرومی کی وجہ سے پھر سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بری عادت بڑوں میں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بزرگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو جہاں تک اس کا علاج کا تعلق ہے، تو علاج کے لیے یہ ہے کہ عادت کو چھڑانے کی بجائے سب سے پہلے اس سٹریس کو بچوں میں جو پایا گیا ہے یا پایا جاتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ تو ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان پر کنسنٹریٹ کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلیں اور ان کا خاص خواہشات کا خیال رکھیں اور
ان کی ڈائٹ اور مناسب خوراک کا خیال رکھیں تو اس طرح یہ عادت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تو دوسرے نمبر پر اس کا حل یہ ہے کہ جو ناخن بڑے ہوتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں، ایجز ان کے بڑے ہوتے ہیں، تو بچوں میں اس کو کاٹنے کی خواہش بنتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے ریپیٹڈلی ریگولرلی ان کے ناخن کاٹتے رہیں اور ان کے ایجز کو سموتھ کر دیں تاکہ ان کو کاٹنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس کے علاوہ بعض بچے جب مثلا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں، ایسے بچوں کے لیے ایک الٹرنیٹ اگر حل نکال لیا جاتا ہے، مثلا جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک سٹریس بال ملتی ہے، وہ بال لے کے ان کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ ہاتھوں کو اس کو دباتے رہتے ہیں، اس گیند کو ہاتھوں میں دباتے رہتے ہیں، یا جب وہ اس طرح بیٹھے ہوں ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوں، ایسی عادت میں بیٹھے ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو یہ عادت ہوتی ہے، ایسا کرتے ہیں تو ان کو کوئی پھل ہاتھ میں دے دیں، کوئی کھلونا ہاتھ میں دے دیں، تو یعنی اس کو آلٹرنیٹ کریں کہ اس کے ہاتھوں کو مصروف کر دیں، تو پھر وہ اس عادت سے نجات مل سکتی ہے۔ اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں عادت، لیکن عادت چونکہ پڑ گئی ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، یعنی ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ بری بات ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ریمائنڈ کرائیں کہ مثلا ایک بچہ بیٹھے بیٹھے منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو آپ اس کو ڈانٹنے کی بجائے کوئی کوڈ ورڈ بنا لیں، اس کو وہ ورڈ بولیں لوگوں کے سامنے تاکہ اس کو ریمائنڈ ہو جائے اور دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اپنا ہاتھ منہ سے فوراً نکال لے گا۔ تو اس طریقے سے وہ اپنا اس بری عادت کو چھوڑنے میں جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ ریوارڈ، یعنی بچہ جب دیکھیں کہ اس عادت سے نجات حاصل کر رہا ہے، اس میں وقفہ بڑھ گیا ہے، اب اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعریف کریں، بچے تعریف کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی اس میں انکریجمنٹ ہوگی اور وہ اس عادت سے نجات حاصل کرنے میں جلد کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ ہاتھوں کے اوپر گلوز چڑھا دیں، تو پھر وہ ناخن ظاہری نہیں ہوں گے تو پھر ان کو کاٹے گا کیسے، تو یہ طریقہ بھی ایک کامیاب طریقہ ہے۔ اور ایک آخری طریقہ جو بہت ہی اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کے اوپر یا ناخن کے اوپر کوئی بٹر ٹیسٹ والی چیز لگا دیں۔ بازار میں اس قسم کی گولیاں بھی مل جاتی ہیں، بٹر، ان سے سٹور پر کہیں کہ بٹر گولیاں دے دیں، تو وہ ان کو گولیاں رگڑ کر ان کے اوپر انگلیوں پر لگا دیں، یا ایک آسان سا نسخہ ہے کہ بی کمپلیکس کے جو کیپسول ملتے ہیں وائٹامن بی کمپلیکس کے، تو ان کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور ان میں سے بدبو ٹائپ آتی ہے، تو اس کو پاؤڈر کو ایک چھوٹے سے کٹورے میں نکال لیں اور اس پہ پانی ڈال کر سلوشن بنا لیں، تو بچے کی انگلیاں اس میں سے ڈپ کر لیں، ڈبو دیں، تو جب بچہ اس کو منہ کے نزدیک لے جائے گا تو اس میں سے سمیل آئے گی اور ٹیسٹ بھی اس کا کڑوا ہوگا، تو پھر وہ اس کو نہیں کاٹے گا، تو اس سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ اور یہ عادت عام طور پر 21 دن میں اگر کوشش کی جائے، ایفرٹ کی جائے تو یہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ اس کو صبر اور برداشت کے ساتھ یہ عادت چھڑوائیں، بچے کے ساتھ غصہ ہرگز نہ کریں۔ یہ تمام جو طریقے میں نے بتائے ہیں اگر یہ استعمال کیے جائیں تو ان سے نجات مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریں، اپنے دوستوں کو سینڈ کریں تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں
اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس میں سبسکرائب کرنے میں خوش دلی کا مظاہرہ کریں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس طرح کی ویڈیو بناتے ہوئے بہت وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تو آپ کے ایک سبسکرائب سے، جس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، کوئی اس میں پیسے نہیں لگتے ہیں، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔